حضرت طلحہ بن مصرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی چیز کی وصیت کی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں۔ میں نے کہا، پھر کیوں کر مسلمانوں کو وصیت کا حکم دیا گیا؟ تو انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی کتاب قرآن پر چلنے کی وصیت فرمائی۔ طلحہ بن مصرف کا بیان ہے کہ حذیل بن شرجیل نے کہا، بھلا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی پر حکومت کر سکتے تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو یہ حال تھا کہ اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم پاتے تو تابع دار اونٹنی کی طرح اپنی ناک میں اطاعت کی نکیل ڈال لیتے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2696۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے خلیل جگری دوست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی، شراب مت پیو، اس لیے کہ یہ تمام برائیوں کی کنجی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3371۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 قسم کے لوگوں پر شراب کی وجہ سے لعنت فرمائی، اس کے لیے اس کے نچوڑنے والے پر، نچڑوانے والے پر، اور اس پر جس کے لیے نچوڑی جائے، اسے لے جانے والے پر، اس شخص پر جس کے لیے لے جائی جائے، بیچنے والے پر، اس شخص کو جس کے لیے بیچی جائے، پلانے والے پر، اور اس پر جس کو پلائی جائے، یہاں تک کہ 10 کو آپ نے گن کر اس طرح بتایا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3381۔